ناظرین جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کلوش عثمان کا سیزن 2 اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ساتھ مزید انٹرسٹنگ اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی ہے. آنے والی قسط ایسے ٹویسٹ لاتی ہے جو شائقین کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور ان کو حیران کر دیتی ہے. ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی قسط دھندار بے کی آخری قسط ہے اور دھندار بے اگلی ہی قسط میں عثمان بے کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور بالکل ایسا ہی ہوا. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوش عثمان کے آنے والے قسط کے متعلق چند اہم معلومات فراہم کریں گے اور شائقین کے مائنڈ میں جو شک و شبہات ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بے اور نکولا کے درمیان ہونے والے جنگ میں آگے کیا ہوگا اور اس کا فاتح کون ہوگا. تو گائے نکولا سے ملنے نگول کیوں آیا ہے جبکہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غداری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جامو عثمان بے سے کن لوگوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں. سب سے پہلے بات سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عثمان بے اور نکولا کے درمیان جنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا فاتح کون ہوگا. تو ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ جیسے ہم نے قسط کے آخر میں دیکھا کہ عثمان بے نکولا پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور نکولا نے بھی سپاہیوں کو حکم دیا کہ حملہ کرو. لیکن ہمارے اندازے کے مطابق قسط کا آغاز یہاں سے نہیں ہوگا بلکہ جب قسط کا آغاز ہوگا تو دونوں افواج نے آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا ہوگا اور جیسے ہی نکولا اور عثمان بے کی سپاہی حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو عین اسی وقت گندوز بے اور مولانا خاتون کی انٹری کرا دی جائے گی جو مزید سپاہیوں کے ہمراہ نکولا کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور نکولا کو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا اور اس صورتحال کے پیش نظر نکولا کو وہاں سے مجبوراً فرار ہونا پڑے گا. اس طرح عثمان بے میدانی جنگ میں نکولا پر غلبہ حاصل کر لیں گے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توگائے نکولا سے ملنے نگول کیوں آیا ہے جبکہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غداری کی ہے. تو یہاں ہمارے اندازے کے مطابق دو صورتحال ہو سکتی ہیں. پہلی صورتحال یہ ہے جیسے توگائے کو معلوم ہے کہ نکولا نے اس کے ساتھ غداری کی ہے اور نکولا نے ہی عثمان بے کو توگائے کی جگہ کا بتایا تھا اس لیے توگائے نکولا کو دھمکانے وہاں پر گیا ہوگا اور اسے وارننگ دینے گیا ہوگا کہ اب اگر تم نے میرے ساتھ غداری کی تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گا. دوسری صورتحال یہ ہے کہ عثمان بے کی جارحانہ کارروائیوں کے پیش نظر توگائے اور نکولا آپس میں اتحاد کرنا چاہیں گے اور عثمان بے کو شکست دینے کے لیے ایک بڑی حکمت عملی عمل میں لانا چاہیں گے. لیکن یہ اتحاد ایک بہت ہی کمزور اور مکرور اتحاد ہوگا کیونکہ دونوں فریقین آپس میں پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کر چکے ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے پر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کریں گے اور موقع ملتے ہی ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریلر میں جمعہ عثمان بے سے کن لوگوں کی مانگنے کی بات کر رہا ہے اور کیا عثمان بے ان لوگوں کو جمعہ کے حوالے کر دیں گے. تو یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ جب توگائے یاریسار کی طرف پیش قدمی کریں گے تو یاریسار کے چند لوگ وہاں سے فرار ہو کر عثمان بے کے قبیلے میں پناہ لے لیں گے. چونکہ عثمان بے نے گورنر یاریسار سے پہلے ہی اتحاد کر لیا تھا اس لیے وہ ان لوگوں کو پناہ دے دیں گے اور جب جامعہ عثمان بے سے ان لوگوں کو مانگے گا تو عثمان بے اپنے باپ ارطغرل الغازی کی طرح اپنے خیموں میں پناہ لینے والوں کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے اور جب جامعہ عثمان بے کو دھمکی دیں گے تو عثمان بے بھی جامعہ کو دھمکی دیں گے لیکن وہ کسی بھی صورت یاریسار کے لوگوں کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے. چند مزید اہم سوالات کے جوابات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے. تو دوستو کلوش عثمان قسط نمبر 54 میں آپ کا فیوریٹ سین کون سا تھا آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.